إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا معارض له ولا مناقض له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ حمد و ثنا اور صلوات کے بعد انتہائی قابل احترام دوستو بزرگوں، اللہ مالک العلام کی مقدس معلی اعلیٰ و عرفہ کتاب کا ایک مقام ہے۔ اس آیت میں اللہ مالک العلام نے عبادات کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ جتنی بھی ہم عبادات رکھتے ہیں وہ اپنے اندر ایک مقصد رکھتی ہیں، اور اس پوری کائنات میں اللہ مالک العلام نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ ہمارا اور آپ کا جو مقصد ہے تو وہ تو اللہ نے قرآن مقدس میں بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور پھر چاہے وہ عالم الجن ہے، عالم الانس ہے، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہے، ہر چیز اپنے اندر ایک مقصد رکھتی ہے، اور ہر چیز کو جو اللہ نے مقصد دیا ہے وہ پورا کرتی ہے، اور عبادات کا بھی مقصد ہے۔ دیکھیے، فار ایگزامپل بات کرتا ہوں، یہ اللہ رب العزت نے چاند بنایا ہے نا، چاند کی اللہ نے منزلیں مقرر کی ہیں، اور وہ اسی کے مطابق چلتا ہے جو اس کو مقصد دیا ہے، اپنے مقصد سے وہ 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، اور ایسے کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہ 14ویں کا ہو اور آپ کو 7 کا نظر آئے، اس میں چینج نہیں آتا۔ اور ایسے ہی اللہ نے سورج کو جو آرڈر لگایا ہے وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سورج دوپہر کا وقت تو وہ شمالن جائے یا جنوبن جائے، ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے اس سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل یہ لوہا ہے، اس کی اللہ نے جبلت اور فطرت رکھی ہے کہ اس میں سے بجلی گزرتی ہے، اور لکڑ کی جبلت اور فطرت یہ ہے کہ اس میں سے بجلی نہیں گزرتی، اور تا قیامت یہ اپنی فطرت چینج نہیں کرتی، نہ لوہا چینج کرتا ہے نہ لکڑی چینج کرتی ہے کہ ایسے ہو جائے کہ لکڑی میں سے آگ گزرنے لگے اور لوہے سے میں آگ نہ گزرنے لگے، بجلی گزرنے لگے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بھی اپنی فطرت اور جبلت اور مقصد سے پیچھے ہوتا ہے نا تو وہ انسان ہوتا ہے۔ انسان کے تو بے شمار رنگ ہیں، کبھی کیسا ہوتا ہے کبھی کیسا ہوتا ہے، لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عبادات کا ایک مقصد ہے۔ اس میں اللہ نے کہا کہ لعلکم تتقون، تم میں تقوی آ جائے، اور قربانی کا مقصد بھی یہی اللہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کا بھی مقصود یہ ہے کہ تقوی آ جائے۔ اب ہم روزے رکھ رہے ہیں، اللہ سبھی کے قبول فرما لے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور روزوں کا بھی مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی آ جائے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر عبادات، جمی عبادات کا، چاہے روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کو مقصود ہمارا تقوی ہے، تو جب سے روزے رکھ رہے ہیں ہم کتنا ہمارے تقوی میں اضافہ ہو گیا ہے، یہ تو غور کرنا چاہیے نا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ پھر یہ تقوی ہوتا کیا ہے، تقوی کیسے کسے ہیں؟ ابراہیم بن ادم نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ التقوی لا یجد الخلق فی اللسان عیبا، کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تیری زبان پہ اللہ کی مخلوق کوئی عیب نہ پائے، ولا الملائکہ فی الافعال عیبا، اور اللہ کے فرشتے جو تیرے افعال میں کوئی عیب نہ پائیں، یہ تقوی ہے۔
اور کہتے تیسرے نمبر کے ولا ملک العرش العظیم سرک عیبن، اللہ مالک العلام جو عرش عظیم کا مالک ہے وہ تیری یعنی پوشیدگی میں کوئی عیب نہ پائے، تنہائی میں عیب نہ پائے، تو سمجھو تو متقی انسان ہے۔ اور علامہ واقدی نے جو بات کہی کہ بھائی تقویٰ کس کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ ان تزین سرک للحق، کہتے کما زینت ظاہرک للخلق، کہتے ہیں کہ تیرا اندر والا باطن اللہ کے سامنے اتنا خوبصورت ہو کے جائے جیسے تو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، لباس بڑا اچھا ہے، سوٹنگ بوٹنگ بڑی اچھی ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کیسا شو پیس بنا کے پیش کرتا ہے، کہتا اللہ کے سامنے بھی تو اپنا باطن ایسے پیش کرے تو متقی انسان ہے۔ اور عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تقویٰ ہے کیا بھائی؟ الذین یخضرون من اللہ وعقوبتہ، کہتے تقویٰ متقی انسان وہ ہے جو اللہ سے بھی 24 گھنٹے ڈرتا ہے، پھر اس کے عذابوں سے تو وہ تھر تھر کانپتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا اللہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کہتے یہ متقی انسان ہے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ کہتے کہ تقویٰ بھائی ہے کیا؟ ادو مفترض اللہ علیہم وترک ما حرم اللہ علیہم، جن چیزوں کا مالک نے حکم دے رکھا ہے ان میں سرتابی نہ کرے، سر نہ پھیرے، وہ متقی ہے۔ اور جن چیزوں سے اللہ نے روک رکھا ہے، حرام قرار دیا، ان کے قریب نہ پھٹکے، وہ متقی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب کسی بندے کو تقویٰ سمجھ میں آتا ہے نا، تو تقویٰ دنیا میں کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں دنیا میں عزت چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، شرف و فضل چاہتے ہیں، دنیا میں ایک نام چاہتے ہیں۔ اور امام کائنات حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی تم عزت کہاں ڈھونڈتے ہو، شان و شوکت کہاں ڈھونڈتے ہو، وقار کہاں ڈھونڈتے ہو؟ امام کائنات کی احادیث بتاتی ہیں جب تم متقی بن جائے گا پوری مخلوق تیری عزت کرے گی۔ تقوی میں عزت ہے۔ حدیث نبی پاک کی صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، وعن نبی ہریرہ قیل یا رسول اللہ من اکرمہم، اللہ کے نبی جی من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، وقار والا کون ہے، شان والا کون ہے؟ تو امام کائنات نے فرمایا اتقاہم، جس کو اللہ تقویٰ دے دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو عزت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگلی بات حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام کائنات محمد الرسول اللہ، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، امام کائنات کا صحابی وعن سمرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سامورہ کہتے ہیں کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحسب المال والکرم التقوی، نبی پاک نے فرمایا شرف مال میں ہے، شرافت مال میں ہے۔ اور امام کائنات نے فرمایا کہ دنیا والوں سن لو، اگر عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، تو عزت تقوی میں ہے، پرہیزگاری میں ہے۔ جس بندے کو اللہ تقوی دے دیتا ہے اللہ اس کو عزتوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں عزت کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں؟ حب جاہ چاہتا ہے ہر بندہ، شان چاہتا ہے ہر بندہ، رفت چاہتا ہے ہر بندہ۔ اور بھائی اپنی کھوپڑی کو سیٹ کیجئے نا، کہاں بھٹکتے پھرتے ہو بھائی؟ اپنے اندر کو ٹھیک کیجئے، کائنات کی مخلوق تمہاری عزت کرے گی۔ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ عزت تقوی میں ہے؟ روزے رکھ رہے ہو پھر بھی متقی نہیں بنے، تراویح پڑھتے ہو پھر بھی تقوی نہیں آیا۔ کتنے ہم روزے رکھ چکے ہیں، بتائیے کہ کتنے اعمال اچھے ہو گئے ہیں۔ بہت سارے بندے ہیں ماشاءاللہ وہ تو 24 گھنٹے ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں، اور کتنی کو ہماری کائنات بدلی ہے، کتنے کو ہمارے اعمال بدلے ہیں، کریکٹر کتنا اچھا ہو گیا ہے، اور گفتگو کا طریقہ کتنا اچھا ہو گیا ہے، تیری زبان میں کیا نرمی آ گئی۔ اور ہم لوگ چاہتے ہیں، دیکھو جتنے میرے بھائی نماز پڑھتے ہیں، مسجد آتے ہیں، ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ ہم سے پیار کرے۔ بھائی اللہ کی محبت اگر آپ چاہتے ہیں، اللہ کا پیار اگر آپ چاہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن سعد بن ابی وقاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کا پیار چاہتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کن بندوں سے محبت کرتا ہے؟
اللہ کو کون سے بندے محبوب لگتے ہیں، اللہ کو کون سے بندے پیارے لگتے ہیں؟ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندے جنہوں نے تقوی کی دولت سے سرشار ہو گئے ہیں، جو تقوی کے سمندر میں جنہوں نے اپنے آپ کو غوطہ زن کیا ہے، جن کا اوڑھنا اور بچھونا تقوی اور پرہیزگاری بن گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے محبوب بندے ہو گئے، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ مستغنی ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے، اور فرمایا پوشیدہ رہتے ہیں، شہرت پسند نہیں ہوتے، گوشہ نشیں رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ایسے بندے بڑے بھلے لگتے، اور کئی ایسے ہی پٹاخہ ہی ہوتے ہیں، ہر جگہ اپنا ثبوت دینا کہ میں بھی یہاں پہ ہوں۔ یہ کوئی تقوی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی پرہیزگاری کی بات نہیں ہے کہ اپنے وجود کا آپ ہر جگہ ثبوت دینا شروع کر دیں کہ ہم بھی ہیں بھائی۔ فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ فرماتے جن میں یہ تین چیزیں ہمیں تو وہ محبوب لگتے ہیں، وہ ہمارے پسندیدہ ہیں۔ تو مطلب اللہ کی اگر محبت چاہیے پھر بھی تقوی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر دنیا میں عزت چاہیے پھر بھی تقوی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ کہیں سفر پہ جائیں تو پھر بھی تقوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ترمذی ابن ماجہ وعن انس، حضرت انس کہتے ہیں قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ کی خدمت اقدس میں یہ بندہ آیا، آ کر کے کہتا اللہ کے نبی جی قال تزودنی، مجھے کچھ زیادہ راہ دیجئے، اریدو، اللہ کے نبی جی انی ارید سفرا، میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، میں سفر کرنا چاہتا ہوں، تزودنی، مجھے کچھ زیادہ راہ دیجئے۔ تو امام کائنات نے فرمایا کہ زودک اللہ التقوی، اللہ تجھے تقوی کی دولت نصیب فرما دے، اور سفر میں یہ بہت بڑا تیرا اختیار ہے۔ پھر اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی جی قال زدنی، کوئی اور بھی بتائیے نا کہ اس میں اضافہ کر دیں، اس میں کوئی تھوڑی سی زیادتی کریں نا نبی پاک جی۔ تو سرکار کہتے قال غفر ذنبک، جا اللہ تیرے گناہ معاف کر دے۔ اس نے پھر کہا تیسری بات، پھر رپیٹ کیا یہی جملہ، کہتا ہے قال زدنی بأبی انت وأمی، سرکار تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اور کوئی بات بتائیے، اس میں اور تھوڑی سی اضافہ کر دیجئے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسر اللہ الخیر حیث ما کنت، جاؤ جہاں بھی جاؤ اللہ تمہاری بھلائیوں میں آسانی فرما دے۔ تو امام کائنات محمد الرسول اللہ کے صحابی نے زیادہ راہ مانگا ہے، نبی نے پاک نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ سفر میں تو اللہ کے قریب رہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تجھے تقوی کی دولت سے سرشار کر دے، اور تیری تنہائیوں میں سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ وہ تقوی ہے، کیونکہ امام کائنات محمد الرسول اللہ کی حدیث ترمذی میں آتی ہے وَعَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت، نبی پاک فرماتے جس مقام پہ بھی ہو اللہ سے ڈر جاؤ، تنہائی ہے تو تب بھی اللہ سے ڈرو، رات ہے تو تب بھی اللہ سے ڈرو، دن ہے تو تب بھی اللہ سے ڈرو، خلوت ہے تو تب بھی اللہ سے ڈرو، جلوت ہے تو تب بھی اللہ سے ڈرو، جنگل ہے تو تب بھی اللہ سے ڈرو، مسجد ہے تو تب بھی اللہ سے ڈرو، بازار ہے تو تب بھی اللہ سے ڈرو، تنہائی ہے تب بھی اللہ سے ڈرو، دکان پہ ہو، کائنات کی کسی کونے اور نکر اور کھدرے میں پڑے ہو، اللہ سے ڈرو، تم متقی بن جاؤ گے۔ اور یہ بات بہت مشکل ہے، حیث ما کنت، ہر جگہ ہی ہم اللہ کا تقوی لیے پھریں، ڈر لیے پھریں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم تو بھائی مسجدوں میں ڈرنے والے ہیں، مسجد میں بعض لوگ ڈرتے ہیں، کچھ لوگ شہر بدلیں تقوی میں فرق آ جاتا ہے، ملک بدلیں پھر تو تقوی ہی نہیں رہتا۔ ہمارے ہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ کچھ لوگ سسرال چلے جائیں وہاں تقوی میں فرق آ جاتا ہے، ادھر کون سا کوئی دیکھتا ہے، اور اگر مجھ پہ فتویٰ نہ لگائے، میرے جیسا چلا جائے، مجھے وہاں نمازوں کی بھی چھٹی ہوتی، یہاں کون سا پڑھانی ہے، اب سسرال میں آئے ہوئے یہاں بھی یہ کام ہوتا ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، سرکار کہتے ہیں کہ جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، پھر تم تقوی والے ہو جاؤ گے، تیری تنہائی اچھی ہو جائے گی، اور جس کی تنہائی اچھی ہے وہ مالک کو بڑا محبوب لگتا ہے۔ تو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کتنے بھائی ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں کیوں کہ گناہوں سے بچاتا ہے، اور سب سے زیادہ چیز جب بندے کا اندر چینج ہوتا ہے نا، جب دل اللہ کی طرف بندے کا چلا جاتا، مخموم القلب ہوتا ہے،
جب انسان مخموم القلب بنتا ہے تو اس کا دل حسد سے، کینے سے، بغض سے، عناد سے، کفر سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ متقی بنتا ہے، پھر تقوی والا بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ناراض نہ ہونا، ہم نے اتنے روزے رکھ لیے، ماشاءاللہ قرآن بھی سنتے ہیں، دلوں میں حسد وہاں ہی پڑا ہے، بغض وہاں پڑا ہے، عناد وہاں پڑا ہے، کینہ وہاں پڑا ہے۔ بھئی اس کو کب صاف کرو گے؟ مرنے کے بعد یا قبر میں جانے کے بعد؟ آپ کے دل کا یہ برتن کب سیدھا ہوگا؟ آپ ہی مجھے بتلائیں۔ زندگی گزر گئی، رمضان آیا اور کئیوں کو تو نصیب ہی نہیں ہوا، اگلے رمضان پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ تو بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجئے، زندگی بہت کم ہے اور بہت ہی شارٹ پیریڈ ہے، کوئی لمبا نہیں ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دو۔ دنیا کے جتنے طوفان ہیں، جتنے دنیا کی ازمائشیں، ابتلائیں ہیں، اللہ رب العزت تیرا محافظ و معاون بنے گا جب تو اللہ رب العزت کی محبت کو دل کے جگہ دے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو پھر گناہوں سے اللہ بچا لے گا۔ حدیث نبی پاک ابن ماجہ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا اقلق التدبیر ولا برأک الکف ولا حسبک حسن الخلق۔ امام کائنات فرماتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھو، تدبیر سے بڑی عقل مندی کوئی نہیں ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو اجتناب کرنا، بچانا، اس سے بڑا تقوی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب تقوی کی دولت ہوتی ہے گناہ قریب نہیں پھٹکتے، جب گناہوں سے بچتا ہے تو تقوی کا گراف اوپر چلا جاتا ہے۔ اور بھائی جس کا تقوی کا گراف اوپر جاتا ہے وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَأَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید العمل التقوی۔ دارمی ابن اساقر، نبی پاک نے فرمایا کہ جتنے بھی عمل ہیں ان کا سردار وہ تقوی ہے، جتنے بھی بندے کے اعمال ہیں۔ اب ایک بندہ مجھے یہ بتلائیے، روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ کیسا تقوی ہے؟ غیبت کرتا ہے، کیسا تقوی ہے؟ سارا دن زبان اس کی کنٹرول میں نہیں ہے، اس کیسا تقوی ہے؟ کسی کے کیچڑ اچھالتا ہے، کیسا تقوی ہے؟ آپ ہی مجھے بتائیے۔ فرمایا سید العمل التقوی، سارے عملوں کا سردار کیا ہے؟ وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ تقوی کا حصول ہمیں مل کیسے سکتا ہے؟ یہ تقوی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نسخہ کیمیا یہ ہے وَأَنْ أَتِيَتِ السَّعَدِيِّ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام کائنات نے فرمایا لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا باس به حذرا مما به الباس۔ امام کائنات نے فرمایا اتنی دیر تک تم متقی لوگوں کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک ان چیزوں کو چھوڑ دو جن میں بظاہر حرج تو نہیں ہے لیکن حرج میں لے جاتی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تم جو حرج کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، جو راہ سے پھسلانے والی چیزیں ہیں، جو صراط مستقیم سے ادھر دائیں بائیں گھمانے والی چیزیں ہیں، سرکار مدینہ کہتے ہیں ان سے بھی بچ جاؤ تو تمہیں تقوی نصیب ہو جائے گا۔ حتیٰ یدع ما لا باس بہ، جن چیزوں میں بظاہر تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن حرج کی طرف لے جانے والی۔ اور دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عن الحسن ابن علی قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات زبانی یاد کی، نبی پاک سے میں نے یہ یاد کیا کیا؟ نبی پاک نے فرمایا کہ دیکھو دع ما یریبک الی ما لا یریبک، نبی پاک نے فرمایا جو شک والی چیز اس کو چھوڑ دے اور اس چیز کو لے لینا جو شک میں نہ ڈالنے والی ہو۔ اور جب تم شک و شبہ والی چیزوں سے دور ہو جاؤ گے، اب پاکستان میں کتنی چیزیں جو شک میں انٹر کرتی ہیں، ایک ہی معاملہ سود کا لے لو، کتنی قسمیں، بندہ مخمصے میں پڑ جاتا ہے کہ یار صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ شک والی چیز کو چھوڑ دو، وہ لے لو جو شک میں نہیں ڈالتی، متقی بن جاؤ گے۔ اور تیسری حدیث ابن ماجہ میں ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ یا عائشہ قالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ایسا کہتی ہیں عائشہ تو قالت، پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یا عائشہ ایاک و محقرات العمل فإن لها من اللہ طالبا۔ نبی پاک نے فرمایا ایسا یہ چھوٹے اعمال کو چھوٹا نہ سمجھو، بس اوقات بندہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، صغیرہ گناہوں پہ اصرار کرتا ہے تو کبیرہ سے نفرت ختم ہو جاتی ہے۔
بندہ صغیرہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھے، یہ کون سا گناہ ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ اب تو ہم کبیرہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتے، یہ جھوٹ بولنا کو ہمارے ہاں گناہ ہے۔ کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے ہاں جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، کیا اس کے لیے توبہ شرط ہے؟ نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دے، جب تم چھوٹے گناہوں کے قریب نہیں پھٹکو گے، کل قیامت کو اللہ رب العزت اس کے بارے میں باز پرس کرنے والے ہیں، تو امام کائنات محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ تم تقوی والے بن جاؤ گے۔ تو میں نے کتنی باتیں عرض کی کہ عبادات کا مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اگر ہم دنیا میں عزت چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کیجئے، اور اگر آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کیجئے، اگر آپ سفر بخوبی چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کیجئے، اگر تنہائی اچھی چاہتے ہیں تو تقوی اختیار کیجئے، اور اگر چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بچ جائیں تو تقوی اختیار کیجئے۔ حصول تقوی کیا ہے؟ کہ جو شک شبے والی چیزیں چھوڑ دیجئے، متقی بن جاؤ گے۔ جو چیزیں بظاہر حرج نہیں، حرج میں لے جاتی ہیں، چھوڑ دو، متقی بن جاؤ گے۔ صغیرہ گناہوں کے قریب چھوڑ دو، کبیرہ کے قریب نہ پھٹکو، متقی بن جاؤ گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین۔